السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت، کیا دیکھا ہے تو نے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کو۔ جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے ذہن میں نیکی کا بدلہ یا برائی کی سزا یہ تصور ہے ہی نہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہی ہے وہ شخص جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں وہ ترغیب دیتا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اب یہ شخص جس کو بالکل یہ توقع ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی نیکی پر اس کا اچھا بدلہ ملنا ہے قیامت کے دن، اور کسی غلط پر سزا ملنی ہے، تو وہ کیسے یتیم کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے کہ یتیم نے تو اس کو کوئی بدلہ دنیا میں دینا ہی نہیں، اور اس کی ساری سوچ اور فکر کا دار و مدار اس دنیا کی حد تک ہے، آخرت پر اس کا ایمان کوئی نہیں۔ جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے اس نے تو صرف وہ کام کرنا ہے جس کا اس کو دنیا میں ریٹرن آئے گا، اس کا کوئی فائدہ اس کو ملے گا، تو یتیم نے تو اس کو دنیا میں کوئی فائدہ دینا نہیں، لہٰذا یہ اس کے ساتھ کسی قسم کے حسن سلوک کا بالکل بھی روادار نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسکین ہے، اس نے بھی اس کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دینا، تو یہ نہ صرف یہ کہ خود نہیں کھلائے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ نہیں دلائے گا، اس کی ترغیب نہیں دے گا، اور دوسری طرف ان کا نقصان کرنے میں جب اسے یہ خوف ہی کوئی نہیں کہ آخرت میں اس پر پکڑ ہو نہیں ہے، تو وہ ان کا نقصان کرے گا، ان کا مال غصب کرے گا، ان سے چھینے گا، اور ناحق طریقے سے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہونے والے ہیں۔ سہا یسہو، غافل ہونا، بھولنا، تو اس سے جمع کا صیغہ ہے غافل ہونے والے، بھول جانے والے۔ ایک ہے نماز میں بھولنا، وہ تو کوئی حرج نہیں اس میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے ہیں، 4 رکعتوں کی نماز تھی، 2 پڑھا کے سلام پھیر دی، تو اس کو کہتے ہیں ہم فی صلاتی، وہ اپنی نماز میں بھولے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہم عن صلاتہم، اپنی نماز سے ہی غافل ہو گئے، نماز کی پرواہ ہی نہیں، پڑھی ہی نہیں نماز، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی ان کا ایسا ہے۔ الذین ہم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، وہ ہمارے بارے میں غلط سوچیں گے، ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے، تو اس لیے پھر وہ جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی حال جو مدینے میں منافقین کا تھا کہ جب کبھی علیحدہ ہوں گے تو دین کی نماز کی بات نہیں ہوگی، جب صحابہ کرام میں ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب پڑھنی پڑے گی، تو یہ ہے دکھلاوے کی نماز، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری صورت جو معروف ہے کہ نماز پڑھتے ہیں دکھلاوا کرتے ہوئے، بڑا خوبصورت کر کے نماز پڑھیں گے، بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے تاکہ دوسرے دیکھیں ان کو۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس میں دعائیں کوئی نہیں پڑھیں گے، ذکر اذکار صحیح طرح نہیں کریں گے،
بس جلدی جلدی اپنا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بوجھ ہے، جتنی جلدی اس کو اپنے سر سے اتار دیا جائے۔ تو وہ چونکہ اصل جو اس کی روح ہے نماز کی وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ صرف خانہ پوری کرنا چاہ رہے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں ریاکار کہا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں، منع کر دیتے ہیں لوگوں کو الماعون، عام ضرورت کی چیزوں سے۔ معون دو طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے، ایک ہے معنن سے، اور معن کہتے ہیں معمولی سی چیز کو۔ یمنعون الماعون، وہ لوگوں سے معمولی سی چیز بھی روک لیتے ہیں، عام گھر میں تھوڑی بہت چیز کوئی پڑی ہوئی ہے، کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس نے مانگ لی ہے تو وہ اس کا بھی انکار کر دیں گے، نہیں دیں گے۔ یہ ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ اس طرح کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تو فویل للمصلین سے واضح ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ جو رویہ ان کا وہ یمنعون الماعون میں بیان کر دیا۔ تو معن بہت معمولی چیز، اور یا پھر معون کو معونتن سے بنایا جا سکتا ہے، اور معونتن کہتے ہیں تعاون کرنے والی چیزیں، مدد کرنے والی چیزیں، عام مدد والی گھر میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھری ہے، ماچس ہے، کوئی تھوڑی بہت اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان مدد لیتا ہے اپنے کاموں میں۔ تو اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، ہمسائے میں کسی نے مانگ لی ہے، تو وہ بھی نہیں دیں گے، حالانکہ ان چیزوں کا بگڑتا کچھ نہیں، وہ واپس آ جانی ہے۔ چھری کسی کو ضرورت تھی، اس نے مانگ لی ہے، اس نے اپنی ضرورت پوری کر کے چھری آپ کو واپس کر ہی دینی ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، یہ بھی لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یمنعون الماعون، معمولی سی چیزیں جو ہیں وہ بھی روک دیتے ہیں، یا وہ چیزیں جو مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو یہ ان کی ذہنی سوچ جو ہے اس کا وہ بتا دیا کہ نہ ان کا رویہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ہے، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔